السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN نیوز۔ ناظرین کرام، صنم جاوید کو جس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز نے الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا، بار بار ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے رہے اور اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ ان کو جیل سے رہا ہونے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتی ہے وہ مریم نواز ہیں۔ اور مریم نواز آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتی تھی، ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی، لیکن اب وہ حربے جیل کے اندر رکھنا بھی مریم نواز کو کسی کام نہیں آ رہا، کیونکہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ تنقید کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے اوپر۔ اب اس کو آپ تنقید کہہ لیں، چھترول کہہ لیں، یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ برکیف جو صنم جاوید اب باہر رہ کر کے کام کر رہی تھی، جو تنقید کرتی تھی، اور جس تنقید کی وجہ سے ان کو 9 مئی تو ایک بہانہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اور اس کے اندر بہت سے لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو گئی، طیبہ راجہ تک باہر آ گئی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک ساتھ ہی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک صنم جاوید کے باہر نہ آنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کھل کر کے تنقید کرتی ہیں، وہ وائرل ہیں، طیبہ راجہ اس طرح بھی ابھی تک کام نہیں کر رہی جو صنم جاوید جیل کے اندر یا پیشی کے اوپر بیٹھ کر کے اور جس طرح خط لکھ رہی ہیں۔ آج ایک خط بھی انہوں نے لکھا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، شہباز شریف اور محسن نقوی میں جنگ شروع ہو گئی ہے اور محسن نقوی اور انوار الحق کاکڑ کے خلاف تحقیقات شروع ہونے جا رہی ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام ایک آدھ خبر اور ہے، بڑی اہم خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سینٹورس کا معاملہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، پھر ان کے اوپر پریشر آیا، یہ بھی چھوڑ کر کے چلے گئے، تو اب جو ہے ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور مقدمہ یہ ہے کہ جناب سینٹورس مال کے مرکزی دفاتر اور اہم دستاویزات پر قبضہ کرنے کی کوشش پر ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور جو اب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب انہوں نے FIR کے مطابق ڈپٹی سیکیورٹی انچارج دی سینٹورس مال کرنل ریٹائر ٹیپو سلطان کی جانب سے درج کروائی گئی ہے، جس میں سردار تنویر الیاس، محمد علی، انیل سلطان اور رضوان اور دیگر نامعلوم ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ FIR کے متن کے مطابق سردار تنویر الیاس 20 سے 25 افراد پر مشتمل مسلح جتھے کے ہمراہ سینٹورس مال کے دفتر 1708 میں تالا توڑ کر داخل ہوئے اور دفتر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جیسے سیکورٹی گارڈز نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور سردار تنویر الیاس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے وہ سردار یاسر الیاس خان اور سردار ڈاکٹر راشد الیاس خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اور متن میں یہ بھی کہا گیا کہ ان افراد نے دفتر کی سیکورٹی پر مامور سیکورٹی اہلکار پر تشدد کیا، اور مذکورہ حملے کی اطلاع پا کر جب ہم اس جگہ پہنچے تو سردار تنویر الیاس نے کرنل ریٹائر ٹیپو سلطان پر فائر کر دیا جو مس ہو گیا۔ اور FIR کے مطابق ملزمان پہلے بھی ایسی کارروائی کر چکے ہیں، اور ڈپٹی سیکورٹی انچارج کرنل ریٹائر ٹیپو سلطان نے پولیس حکام سے سردار تنویر الیاس اور مقدمے میں درج دیگر ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک تو خبر یہ تھی، اور اس کے بعد ایک خبر اور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے ایک جج جو ہے وہ ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے اور پھر تائیوان دے کر کے ان کو چھڑوا دیا گیا تھا۔ لیکن اب ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ ہے کہ کامران ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، ان کو بھی غائب کر دیا گیا، ان کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور ہیں، ان کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ مطلب اور یہ کیا کریں گے، پاکستان کے اوپر، اسلام آباد کے اوپر یہ قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے صوبے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں، ان کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے یا ان کی وہ حفاظت نہیں کر پا رہے، تو اسلام آباد کے اوپر خاک یہ جو ہے وہ قبضہ کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، IPP پاکستان تحریک جو استحکام پاکستان پارٹی، آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور پھر وہ علیحدہ ہو گئے، اور علیم خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس کو مین لیڈ کر رہے ہیں، تو اس کو ایک بڑا جھٹکا لگا جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی سعدیہ سہیل رانا، جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور بعد میں انہوں نے IPP کو جوائن کر لیا تھا، اب انہوں نے IPP کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اور انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر۔ یہ تو صرف وجہ بنائی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مستقبل کوئی نہیں ہے ان پارٹیوں کا، یا اس طرح
जो बुनियाद बना करके लोग, आपको पता है कि सिर्फ ले जाए गए, केसेस वगैरह माफ़ करवाए गए, सिर्फ सिलीटेट किया गया और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना इस जमात का मकसद था। और तो इसके अलावा वो जितने भी बाग थे, सब्ज़ बाग थे और वो तमाम चीज़ें थी, तो सादिया सुहेल राना ने उनको खैर आबाद कह दिया। अब नाज़िर काम सनम जावेद वाला मामले के ऊपर आने से पहले एक और ख़बर ले लें जो मैंने बात की कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी में जंग शुरू हो गई और जनाब तहकीकात होने जा रही हैं। जंग तो नहीं हो सकती और ना ही मोहसिन नकवी का कुछ बिगाड़ सकते हैं शहबाज शरीफ साहब। आपको पता है कि क्या भी इससे पहले भी बयानात भी आ चुके हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं वज़ीर आज़म के ऊपर भारी हैं। अब मामला ये है कि वज़ीर आज़म ने आज निगरान दौरे हुकूमत में गैर ज़रूरी ख़रीदी गई गंदम की तहकीकात कराने की जो मंजूरी दे दी। यानी कि निगरान गवर्नमेंट में आपको पता है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ थे और सीएम पंजाब मोहसिन नकवी थे। तो अब जनाब मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक निगरान दौर में गंदम की ख़रीदारी की तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे और हुकूमत ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर मेंबर मियां मुश्ताक को चेयरमैन लगाने का फ़ैसला किया है। और मियां मुश्ताक को FPSC में 13 महीने सर्विस बाकी रहती है उनकी और 15 कॉमन से उनका ताल्लुक वो रखते हैं जनाब, और 22 ग्रेड के ये ऑफिसर हैं। तो अब ये देखें मामला कहाँ तक पहुँचता है। अनवारुल हक काकड़ को मोहसिन रज़ा जो नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब उनको कटहरे में ला पाते हैं, शहबाज शरीफ साहब या नहीं ला पाते। अब आते हैं नाज़रीन काम जो ख़बर है सनम जावेद वाली, जिस मकसद के लिए मैंने जैसे आपको बताया भी उनको जेल में रखा और अब एक वीडियो वायरल हो रही है। और वो काम आपको पता है जब भी कोई पेशी होती है उस वक्त कोई ना कोई बात ऐसी कर जाती हैं, वो अपना मकसद पूरा किए रखती हैं। और अब जनाब उन्होंने फिर तनकीद की। आपको पता है हाल ही में मरियम नवाज साहिबा एक तकरीब में शामिल हुई, वो जो परेड आउट, पासिंग परेड आउट थी ख़वातीन की, ख़वातीन पुलिस एहलकारों की, तो वहाँ पे उन्होंने एक बयान दिया था कि आग के दरिया से जो आग का दरिया पार करके मैं यहाँ से पहुँची। और उनका जो एक सूट वाला बड़ा वायरल हुआ था कि जनाब वो 500-800 वाला सूट पहनती हैं। इस हवाले से सनम जावेद किस तरह उसके ऊपर तनकीद कर रही हैं, आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं आग का दरिया पार करके चीफ जो हूँ ना बनी वजीर आला, तो भाई वो कौन सा आग का दरिया है वो जिसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं और सर को झुका के सर से को मारना पड़ता है। अब अपना चीफ सेक्रेटरी भी अपनी मर्जी का ना लगा सकती है, तो कौन सा आग का दरिया? वो कौन सी दुकान से लेती है 600 वाला सूट? हमें भी तो पता चले। वो 600 का लेती नहीं होगी, मगर उसके पहनने के बाद वो 600 का हो जाता होगा, जो भी पहनती है 600 का लगता होगा। तो नाज़रीन हम सनम जावेद जेल में बैठ कर के भी अपना मकसद पूरा कर रही हैं। वो जिस मकसद के लिए उनको अभी तक कैद में रखा हुआ है वो मकसद तो पूरा नहीं हो रहा, उनको अब छोड़ ही दिया जाए तो मैं कहूँगा बेहतर है। क्योंकि जिस वजह से मरियम नवाज़ या जिस खौफ से मरियम नवाज़ ने उनको जेल में कैद रखवाया हुआ है, मुबैना तौर के ऊपर यही कहा जाता है कि मरियम नवाज़ ही हर्डल है इस सब के अंदर। तो मेरा ख्याल अब उनको रिहा कर देना चाहिए। जब उनको गिरफ़्तार करके भी आपके ख़िलाफ़ उस तरह की तनकीद की जा रही है तो कोई फ़ायदा नहीं उनको गिरफ़्तार रखने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।